الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ये सहीह बुखारी के आखिरी बाब का दर्ज है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम कराची के बनीन के तकरीबन 400 से ज्यादा तालिब इल्म अपने दौरे हदीस की तालीम की तकमील कर रहे हैं और उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुनस्सुल बनात में तकरीबन 36 तालिबात भी दौरे हदीस की तकमील में शरीक हैं। तो आज का ये दर्स बनीन और बनात दोनों का मुश्तरक दर्स है। इसलिए मुनस्सुल बनात में हमारी जो हो रहा तालिबात दौरे हदीस की तकमील कर रही हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो अपनी किताबें खोल कर सामने रखें और इस दर्स में वो भी शरीक होंगे। अगली बात सुनिए। आवाज नहीं बढ़े, आवाज नहीं। رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومهم وقيومهم آمين. قال
حدثنا احمد بن اشياء وقال حدثنا محمد بن مبين عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ صحیح بخاری کا آخری باب ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عادت کے موافق قرآن کریم کی اس آیت کے عنوان سے مقرر فرمایا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یہ صحیح بخاری کا بھی آخری باب ہے اور بخاری شریف کی جو آخری کتاب ہے کتاب التوحید، اس کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی باب کے اوپر ختم کیا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جدت سزا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو کتاب التوحید کے اوپر ختم فرمایا. توحید کیونکہ ایمانیات کا سب سے اعظم عقیدہ ہے، اس لیے بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ کتاب التوحید کتاب الایمان کا جز ہونی چاہیے، کیونکہ کتاب الایمان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدء الوحی کے بعد کتاب الایمان قائم فرمائی ہے اور اس میں ایمانیات کا بیان فرمایا ہے. تو بظاہر کتاب التوحید کا تعلق بھی اسی سے تھا اور عام فہم کے مطابق اس کتاب کو کتاب الایمان کا جز ہونا چاہیے تھا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عجیب ترتیب رکھی ہے کہ کتاب الایمان کو تو بالکل شروع میں لے کر آئے ہیں اور کتاب التوحید سب سے آخر میں لائے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے اور کہی بھی گئی ہے کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان کی ایمانی زندگی کا آغاز بھی ایمان لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن کی موت عطا فرمائے تو ایک مومن کا کہ زندگی کی انتہا بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہوتی ہے. اور یہ جو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اس لیے انہوں نے اپنی کتاب کا آخری کلام اسی لا الہ الا اللہ کو قرار دیا اور اس لیے توحید کی کتاب آخر میں رکھی. لیکن اس کی ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ جیسا میں نے کتاب التوحید کے شروع میں آپ حضرات سے ذکر کیا تھا، اس کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمانیات کے سلبی پہلو کو ذکر فرمایا ہے، یعنی جن لوگوں نے ایمان کی تشریح میں غلط راستے اختیار کیے تھے، گمراہی کے راستے اختیار کیے تھے اور ما ان علیہ واصحابہ کی راہ سے ہٹ گئے تھے،
ان فرقوں اور ان گروہوں کی تردید اس کتاب میں کی گئی ہے. اسی لیے اس کا دوسرا نام کتاب الرد علی الجہمیہ بھی ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب آخر میں لا کر اور باطل فرقوں کی تردید کے لیے اس کتاب کو قائم کر کے اپنی کتاب کو اس پر ختم کیا ہے. اس سے کچھ یہ خیال ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان سے لے کر کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ تک پوری کتاب میں دین کا پورا خلاصہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں بیان فرما دیا. اس میں ایمانیات بھی آ گئے, اس میں احکام بھی آ گئے, اس میں آداب بھی آ گئے, اس میں معاشرت اور اخلاق بھی آ گئے. یہ ساری چیزیں مثبت انداز میں بیان فرمانے کے بعد پھر آخر میں باطل فرقوں کی تردید کے لیے یہ کتاب قائم فرمائی. اس سے کچھ یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ یہ بکثرت بیان فرمایا کرتے تھے کہ باطل کی تردید کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حق کو واضح طور پر بیان کر کے اور اس پر عمل کر کے دکھاؤ. تو مثبت انداز میں جب حق کی تبلیغ کرو گے, مثبت انداز میں جب حق کی دعوت دو گے, مثبت انداز میں جب حق پر عمل کر کے دکھاؤ گے تو باطل خود بخود مٹتا ہے. اور اس کی مثال یہ دیا کرتے تھے کہ اگر کسی جگہ اندھیرا پھیلا ہوا ہو تو اندھیرے کا علاج یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اندھیرے کے خلاف لٹ لے کر اس اندھیرے کو ظاہر کرنے کی کوشش کرے. اندھیرے کا علاج یہ ہے کہ وہاں پر ایک چراغ جلا دیا جائے. چراغ جلے گا تو اندھیرا خود بخود دور ہوگا. تو جتنے ابواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے چراغ ہیں ہدایت کا, کہ عقائد میں بھی, افکار میں بھی, معاشرت میں بھی, عبادات میں بھی, اخلاق میں بھی, ہر پہلو, ہر زندگی کے پہلو میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بیان فرما دی. تو اس سے جو باطل نظریات تھے وہ خود بخود دور ہوئے. تو آخر میں نتیجہ یہ نکالا کہ یہ سارے مثبت باتیں جو بیان کی گئی ہیں ان کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اعتصام بھی کتاب و سننا کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے اور اس کے نتیجے میں جو باطل فرقے ہیں اور باطل افکار ہیں ان سے خود بخود تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو سب سے آخر میں ذکر فرمایا. اور جیسا کہ میں نے کتاب التوحید کے شروع میں مختلف فرقوں کی بات کی تھی تو اسی میں سے یہ آخری باب نزع الموازین القسط یوم القیامہ قائم فرما کر وزن اعمال کے سلسلے میں جو گمراہیاں بعض باطل فرقوں نے پھیلائی تھی کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا جیسے کہ معتزلہ کا خیال تھا, تو ان کی بھی تردید ہو گئی اور اس کے تردید کے ذریعے اس باب کے ذریعے کی گئی ہے. لیکن حقیقت اگر غور کی جائے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مدارک یہ ہیں کہ ان کی اس کتاب کے اختتام پر عموماً حدیث کی تعلیم کی تکمیل ہوتی ہے. اور اس باب کو پڑھ لینے کے بعد اور اس آخری حدیث کو پڑھ لینے کے بعد آدمی ضابطے کی تحصیل حدیث کی تکمیل کر لیتا ہے. اور میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, کہ حضرت
امام الاسد حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب یہ باب پڑھا دیا کرتے تھے تو پڑھانے کے بعد اور حدیث آخری پڑھنے کے بعد جب کتاب بند کرتے تو فرمایا کرتے تھے جاہلین، حضرت صاحب یہ تکلفی کا انداز خطاب تھا جو طلبا سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے جاہلین جاؤ تمہیں مولوی بنا دیا، یعنی اس حدیث کو پڑھنے کے بعد اب تم مولوی بن گئے، اب عالم کہلاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو یہ امتیاز عطا فرمایا کہ جب اس کی تکمیل ہو جاتی ہے اور طالب علم اس کو پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کو عالم سمجھا جاتا ہے، مولوی سمجھا جاتا ہے، اور وہ اب پھر ضابطے کی طالب علم سے نکل کر وہ عملی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ ضابطے کی طالب علم اس لیے کہا کہ حقیقی طالب علمی تو در حقیقت مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی، طلب علم میں باقی چل رہا، لیکن ضابطے میں جو باقاعدہ درس و تدریس کی ذریعے جو طالب علمی ہوتی ہے اس کا چونکہ اس پر اختتام ہوتا ہے، تو اس لیے حضرت شاہ صاحب پہلے فرما دیتے کہ جاؤ آج تمہیں مولوی بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ اس کتاب کو امتیاز عطا فرمایا تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بھی ایسا قائم کیا کہ جو ایک مستقل پیغام ہے۔ پیغام یہ ہے کہ اب تم عملی زندگی میں داخل ہو رہے ہو اور عملی زندگی میں داخل ہوتے وقت اس بات کو فراموش نہ کرنا کہ تمہارے ایک ایک عمل اور ایک ایک قول کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ تولا جائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ اس بات کو فراموش نہ کرنا کہ جو کوئی کلمہ تمہاری زبان سے نکلے گا، جو کوئی عمل تمہارے اعضاء و جوارح سے صادر ہوگا، ان میں سے ہر ایک قول، ہر کلمہ، ہر عمل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم ترازوئے قائم کریں گے انصاف کرنے کے لیے قیامت کے دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا ہے، اور سورہ زلزال میں یہ بھی فرما دیا کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اور آپ نے حدیث پڑھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے بارے میں کیا الفاظ استعمال فرمائے؟ الآیۃ الجامعۃ الفاضہ، کہ یہ ایسی جامع آیت ہے جو منفرد ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر یہ بات بیان کر دی ہے کہ تمہارے ہر قول و فعل کو تولا جائے گا، اور ذرے برابر اگر کوئی نیکی کی ہوگی وہ بھی انسان دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر اگر کوئی برائی کی ہوگی اس کو بھی وہاں پر جا کر دیکھ لے گا۔ تو بھائی اصل میں پیغام ہمارے آپ کے لیے یہ ہے، جہاں تک اس علمی بحثوں کا تعلق ہے کہ میدان عمل میں واقعہ اعمال تولے جائیں گے یا افراد تولے جائیں گے یا صحیفے تولے جائیں گے، اور اعراض کو تولا جا سکتا ہے یا نہیں تولا جا سکتا، یہ ساری بحثیں یہی رہ جائیں گی۔ ان کے بارے میں نہ قبر میں سوال ہوگا نہ آخرت میں سوال ہوگا کہ یہ بتاؤ کہ صحیفے تولے جائیں گے یا انسان تولے جائیں گے یا اعمال تولے جائیں گے۔ لیکن اصل بات جس کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی عملی زندگی میں داخل ہونے کے بعد خدا کے لیے اس بات کا ہر وقت مراقبہ رکھو کہ تمہارے اعمال اور قول کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ تولا جائے گا۔ یہی پیغام ہے جو
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے آخر میں ہمیں اور آپ کو دینا چاہتے ہیں. اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آخر میں باب قائم کر کے کہ وزن اعمال کو پیش نظر رکھو، یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کرو. جو بھی تمہارا کوئی عمل ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وزن رکھتا ہو، اس کی تنقید فرمائی ہے. اور اس کے لیے بزرگوں نے فرمایا کہ زبان حال سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ اعمال میں سے اعمال کے اندر وزن کیسے پیدا ہو جس کے نتیجے میں وہ آخرت میں اعمال وزندار معلوم ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میری کتاب کی سب سے پہلی حدیث کو دیکھ لو. سب سے پہلی حدیث کیا تھی کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کہ اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کو وہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی. یعنی اخلاص، کہ اخلاص عمل ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اعمال میں وزن پیدا کرتی ہے. عمل بظاہر دیکھنے میں کتنا ہی چھوٹا سا ہو، لیکن اگر اس میں اخلاص ہے اور خالصتاً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیا گیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن ہوتا ہے. اور اگر خدا نہ کرے عمل کتنا بھی بڑا ہو لیکن خدا نہ کرے اس کا اخلاص نہ ہو، تو اس عمل کی کوئی حقیقت نہیں رہتی، بے وزن ہو جاتا ہے. مجھے یاد آیا کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب سہارنپوری قدس اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے اپنی آپ بیتی میں اپنا ایک قصہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو آپ نے شاید سنا ہوگا، غیر منقسم ہندوستان میں ایک بہت مشہور جماعت ہوا کرتی تھی، جماعت الاحرار، احرار کی جماعت. تو اس کے سربراہ تھے حضرت مولانا حبیب الرحمان، سید الاحرار کہلاتے تھے، اور بڑے زبردست خطیب بھی تھے اور سیاسی میدان میں ان کی بڑی جد و جہد بھی تھی. انگریزوں کے خلاف، انگریزوں کی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جد و جہد آزادی کا علم اٹھایا ہوا تھا. تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے پڑھانے والے آدمی تھے، مظاہر علوم میں پہلے پڑھے اور وہیں پر پڑھانا بھی شروع کیا، وہ کتابیں بھی پڑھاتے تھے. تو انہوں نے واقعہ بیان فرمایا ہے کہ سید الاحرار مولانا حبیب الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ میری ان سے بڑی چوٹیں کھیلتی رہتی ہیں. یعنی وہ چونکہ سیاسی آدمی تھے اور بعض جو حضرات جو سیاست میں خدمات انجام دیتے ہیں وہ ان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ بس دین کی اصل خدمت جو ہے وہ سیاست ہی ہے، اور جو سیاست میں لگا ہوا ہے سیاسی میدان کے اندر اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور شریعت کے نفاذ کے لیے جد و جہد کر رہا ہے وہ تو صحیح کام کر رہا ہے، اور جو مدرسوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ قال اللہ قال رسول کرتے رہتے ہیں، یہ باتیں پڑھتے رہتے ہیں اور تقریرات کرتے رہتے ہیں، ان کی کوئی خاص وقت ان کے دل میں نہیں ہوتی جب تک کہ وہ سیاسی میدان میں بھی کوئی کارنامہ انجام دے کر نہ دکھائے. تو مولانا حضرت نے فرمایا، حضرت نے آپ بھی میں لکھا ہے کہ میری ان سے چوٹیں اس طرح چلتی رہتی تھی کہ جب ان سے دارالعلوم دیوبند میں کبھی کبھی دونوں کا ہمارا اجتماع ہو جاتا، تو جب کبھی وہ مجھے دیکھتے تھے تو مجھے دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ زمین پہ بوجھ ہیں، ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، یہ
جو دین کا جو اصل مقصود ہے اس کو فراموش کیے بیٹھے ہیں اور اس زمین پر بوجھ بڑھ کر زندگی گزار رہے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ میں ان سے براہ راست جواب دینے کو تو دل نہیں چاہتا تھا کہ براہ راست دو بدو جواب دوں، لیکن کسی ساتھی سے کہلوا دیتا تھا کہ ان سے جا کر کہو کہ ان لوگوں کے لیے مدرسے کے اندر آنا حرام ہے، ان کا مدرسے کی روٹی کھانا حرام ہے، یہ لیڈری کرتے پھرتے ہیں اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچانے والوں کی تنقید کرتے ہیں، تو ان کو مدرسے کے اندر آنا ہی نہیں چاہیے، مدرسے کی روٹی کھانا حرام ہے ان کو. اس طرح کے دونوں آپس میں کہتے ہیں یہ چوٹیں ہوا کرتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب کبھی کبھی بیٹھ جاتے تو بیٹھ کر کچھ کبھی بھی کر لیا کرتے تھے. فرمایا کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ حضرت مولانا علی الرحمان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کی. تو ایک مرتبہ وہ رائے پور جا رہے تھے، رائے پور جاتے ہوئے اچانک وہاں سے سہارنپور سے گزرے تو مجھ سے کہا کہ دیکھو مول صاحب ایک بات کا میں سوال کرتا ہوں، تم اس کا جواب ایک ہفتے تک سوچتے رہنا اور اس کے بعد جب میں ایک ہفتے بعد واپس آؤں تو جواب دینا. کیا ہے کیا سوال ہے؟ کیا سوال یہ ہے کہ تصوف کیا بلا ہے؟ تصوف کیا بلا ہے؟ اس کی کیا حقیقت؟ تصوف کیا بلا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جواب میں کہا کہ اس کے لیے ایک ہفتہ انتظار کی ضرورت نہیں، میں ابھی جواب دے دیتا ہوں اور اس پر ایک ہفتے سوچتے رہنا، اگر کوئی اعتراض ہو تو ایک ہفتے آ کے مجھے بتا دو. پوچھا کیا کہ تصوف کی حقیقت؟ تو فرمایا تصوف کی حقیقت ہے تصحیح نیت، اور تصوف کا آغاز تصحیح نیت سے ہوتا ہے اور اختتام ان تعبد اللہ کأنک تراہ پر ہوتا ہے. یعنی کہ میں نے جملہ کہہ دیا ان سے اور وہ چلے گئے. ایک ہفتے کے بعد واپس آئے تو آ کر مجھ سے کہا دیکھو بھائی مولوی زکریا صاحب، مجھے نہ تو تمہارے سے محبت ہے نہ کوئی عقیدت ہے. حضرت فرماتے میں نے جواب میں کہا حضرت کیا؟ تو کہا کہ جب باوجود محبت عقیدت نہ ہونے کے میں تم نے جو جواب دیا تھا وہ اس پر ایک ہفتے سوچتا رہا، اور پہلے جب میں نے سوال کیا تھا تو میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر تم نے یہ جواب دیا تو اس پر یہ اعتراض کروں گا، یہ جواب دیا تو یہ اعتراض کروں گا، یہ جواب دیا تو یہ اعتراض کروں گا. لیکن تم نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ اس کے اوپر سارے ہفتے سوچتا رہا، کوئی اعتراض سمجھ میں نہیں آیا. تو میں نے کہا کہ مولانا ساری زندگی سوچتے رہو گے تب بھی اعتراض سمجھ میں نہیں آئے گا. تصوف کی حقیقت اصل میں یہی ہے کہ تصحیح ہے نیت، اور اس تصحیح نیت سے آغاز ہوتا ہے تصوف کا ان تعبد اللہ کأنک تراہ پر اس کا اختتام، اس کی تکمیل ہوتی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ دو لفظوں میں حضرت نے پورے تصوف و تزکیہ کا خلاصہ بیان فرما دیا. ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ صدر فرمایا کرتے تھے کہ ارے بھائی دین نام ہے زاویہ نگاہ سے بدل لینے. ایک زاویہ نگاہ چلا جا رہا تھا اپنے نفس کے لیے، اپنے نفسانی خواہشات کے لیے، اس کو بدل کر للہیت کی طرف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص پیدا کر لیا. تو وہی عمل جو بظاہر دنیا کا نظر آ رہا تھا وہی اس تصحیح نیت کے ذریعے دین کا عمل بن جاتا ہے اور اسی کے ذریعے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے. کیونکہ یہاں بات آ گئی کہ تکمیل بھی کر دو کہ حضرت بعد میں فرماتا، آپ بیٹی میں حضرت نے یہ لکھا ہے کہ بعد میں مولانا حبیب الرحمان صاحب جو ہیں ان سے پھر بہت اچھے تعلقات ہوئے اور ان کے درمیان باہمی محبت اور احترام کا رشتہ بھی پیدا ہوا. حضرت رائے پور سے وہ جا کر بیٹھ بھی ہوئے اور فرمایا کہ اپنے سارے صاحبزادوں کو میری خدمت میں
میرے تربیت دینے کے لیے انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو آپ کی تربیت میں دینا چاہتا ہوں. تو کہنا میں نے 3 شرطیں لگائی کہ میں ان کی خدمت تو کرنے کو تیار ہوں، لیکن تو 3 شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ جب تک میرے پاس رہیں گے اخبار نہیں پڑھیں گے. اخبار نہ پڑھنا سیاسی آدمی کے لیے موت ہے، لیکن انہوں نے شرط لگائی کہ یہ اخبار نہیں پڑھیں گے میرے جب تک میرے پاس رہیں گے. دوسری شرط یہ ہے کہ کسی جلسے میں نہیں جائیں گے، چاہے وہ آپ کی تقریر والا جلسہ ہو یا میری تقریر والا جلسہ ہو، اس میں نہیں جائیں گے. اور تیسری شرط کی اور کی مجھے یاد نہیں رہی. فرمایا انہوں نے بڑی خوش دلی سے قبول کیا اور کہا کہ میں اس کو شرطیں مانتا ہوں، اور پھر اپنے بچوں کو میرے زیر تربیت دیا، اور ان بچوں نے بھی یہ شرطیں پوری کر کے دکھائیں کہ نہ اخبار پڑھا نہ کبھی کسی جلسے میں شریک ہوئے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اونچا مقام عطا فرمایا علم کے اعتبار سے یا تربیت کے اعتبار سے. بات اس کو یاد آ گئی تھی کہ اخلاص جو ہے وہ در حقیقت روح ہے تصوف کی اور اعمال صالحہ کی بھی تزکیہ کی بھی. اسی سے در حقیقت وزن پیدا ہوتا ہے. بلکہ اخلاص تو ہے ہی جان اور روح تمام اعمال کی. لیکن حدیث آپ نے ترمذی شریف میں پڑھی ہوگی، اس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ ان اثقل شیء وضع یوم القیامت وضع فی المیزان یوم القیامت الخلق الحسن، کہ سب سے زیادہ وزن رکھنے والی چیز قیامت کے دن جو انسان کی ترازو عمل میں رکھی جائے گی، سب سے زیادہ بھاری چیز جو وزن رکھنے والی ہے وہ خلق حسن ہے. خلق حسن، الخلق الحسن، اچھے اخلاق، یہ ہے سب سے زیادہ بھاری چیز جو انسان کے اعمال میں رکھی جائے گی. لیکن یہاں اخلاق سے مراد اور خلق حسن سے مراد یہ ظاہری اخلاق نہیں ہے کہ جو ظاہری طور پر ہم ایک دوسرے سے ملتے ہوئے جس کا مظاہرہ کر لیتے ہیں، یعنی ذرا مسکرا کر مل لیے، چاہے اندر جو ہے بغض ہو، اناد ہو، حسد ہو، لیکن جب ملاقات کی تو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملاقات کر لی. اس کو عام طور سے اچھے اخلاق کہا جاتا ہے. اور آج کی دنیا میں اس کے لیے اوپر کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں کہ جس طرح لوگوں سے ملنا چاہیے جس سے لوگوں کے دلوں پر تمہارے اخلاق حسنہ کا روب پڑے، اس کے لیے کتابیں لوگوں نے چھاپ رکھی ہے. یہ حقیقت میں خلق حسن نہیں. اگر دل میں کینہ بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے، اور کوئی شخص ظاہری اعتبار سے مسکرا کر تبسم کے ساتھ مل رہا ہے، تو یہ خلق حسن نہیں، یہ خلق سیئ ہے، یہ منافقت ہے، ایک طرح کی منافقت ہے. لیکن خلق حسن جو ہے وہ کچھ اور ہی چیز ہے. اور اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے اس میں کچھ تو اس کے ظاہری اعضاء ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک مختلف اس کے اعضاء ہیں، مختلف جوارے ہیں، مختلف حصے ہیں جو مختلف کام کرتے ہیں، آنکھوں سے نظر آتے ہیں. اس کا نام تو ہے خلق، اس کا نام خلق ہے. اور ایک انسان کے باطن میں چھپی ہوئی صفات ہیں، ان کا نام ہے خلق. ایک خلق ہے اور ایک خلق ہے. خلق ہے انسان کے ظاہری اعضاء جو جسمانی طور پر انسان کو نظر آ رہے ہیں، وہ خلق ہے. اور باطن میں جو خواہشات، جذبات، محرکات جنم لے رہے ہیں وہ خلق ہے، ان کا نام خلق. اور آپ نے یہ حدیث پڑھی ہوگی کہ جب آدمی
آئینہ دیکھے تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم حسنت خلقی احسنت خلقی فاحسن خلقی، کہ اللہ آپ نے میری یہ ظاہری شکل صورت اچھی بنائی ہے تو اللہ میرے خلق کو بھی اچھا بنا دیجیے۔ تو حاصل کیا ہے اس کا کہ ظاہری حسن بھی مطلوب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جو ہر انسان کو حاصل ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن ساتھ میں کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ خلق حسن بھی پیدا ہو۔ یہ خلق حسن اور خلق حسن کی تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ کسی بھی آدمی کی خوبصورتی، ظاہری خوبصورتی یعنی حسن الخلق، یہ کس چیز کا نام ہے؟ خوبصورتی اور حسن نام ہے اعضاء کے اندر ایک اعتدال اور تناسب کا نام حسن ہے۔ اگر ایک آدمی حسین اس وقت کہلائے گا جبکہ حسن نہ بہت لمبا ہو نہ بہت پستہ قد ہو، لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر متغدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا گیا۔ اگر کوئی آدمی بہت لمبا ہے، معمول سے زیادہ لمبا ہے، تو باوجود اس کے کہ اعضاء و جوارح میں کتنے بھی خوبصورت ہو، لیکن لمبا ہونے کی وجہ سے وہ خوبصورت نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ اعتدال سے بڑا ہوا ہے۔ بہت ٹھکنا ہے، چھوٹا قد ہے، اور اپنے ٹھکنے ہونے کی وجہ سے وہ اور دوسرے لوگوں سے نیچا نظر آتا ہے، تو وہ بھی خوبصورت نہیں کہلائے گا، وہ کہلائے گا کہ یہ خلق حسن اس کے اندر پوری طرح نہیں پایا جاتا۔ کسی کی ناک ہے بہت لمبی ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے اور باقی اعضاء ٹھیک ہے، لیکن تناسب نہیں ہے، تو اس تناسب کے فوت ہو جانے سے اس کا حسن ختم ہو جائے گا۔ علاوہ کیا پوری سے پوری انسان کی جو ہستی ہے سر سے لے کر پاؤں تک ان سب میں اعتدال ہو، توازن ہو، تناسب ہو، تو اس کا نام ہے خلق حسن، اسی کو خوبصورتی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر کان لمبے ہو گئے اور ناک چھوٹی سی ہے تو وہ حسن کا ختم ہو گیا، اعتدال ختم ہو گیا، توازن ختم ہو گیا۔ تو جس طرح ظاہری اعضاء کے اندر خلق حسن کی تعریف ہے اعتدال اور توازن، اسی طرح جو باطنی اخلاق ہیں اس کے اندر بھی خلق حسن اس کو کہا جائے گا کہ جس میں تمام اس کے جذبات، خواہشات، محرکات، دوائی جو کچھ بھی ہے وہ اعتدال اور توازن کے ساتھ ہو، ان میں حد سے زیادتی نہ ہو، افراط نہ ہو، تفریط نہ ہو۔ غصہ ہے مثلا، یہ انسان سے ایک ظاہری باطنی کیفیت ہے، وہ اگر حد اعتدال سے بڑھ جائے تو یہ خلق سیئ ہے، اور اگر حد اعتدال سے گھٹ جائے، حد اعتدال سے گھٹ جائے کہ جس جگہ غصہ آنا چاہیے وہاں پر بھی نہیں آ رہا۔ میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ وسلم واقعہ سنایا کرنے سے ایک صاحب کا کہ وہ بڑے صاحب بہادر تھے اور بڑے اونچے درجے کے افسر تھے، اور انہوں نے اپنا نظام زندگی بنا رکھا تھا کہ فلاں وقت سوئیں گے، فلاں وقت اٹھیں گے، فلاں وقت کھانا کھائیں گے، فلاں وقت پانی پئیں گے، فلاں وقت گھر والوں سے ملیں گے، یہ سارا انہوں نے اپنا ایک نظام بنا رکھا۔ تو جس وقت جس کام کا جو وقت مقرر تھا اس میں وہ کہتے تھے ضابطے میں اس حالت میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو فرمانے کے والد صاحب فرماتے تھے کہ ان کے بارے میں یہ قصہ مشہور تھا کہ ایک مرتبہ صبح کو بیدار ہوئے تو جو مقررہ وقت تھا اس سے پہلے بیدار ہوئے، مثلا 6-7 بجے کا وقت مثال کے قبر اٹھنے کا، اور اٹھ گئے 6 بجے، اب نیند آنے رہی، تو اگرچہ نیند نہیں آ رہی لیکن ضابطے میں وہ سو رہے تھے کیونکہ ضابطے کے لحاظ سے وہ ان کے سونے کا وقت تھا۔ تو اسی حالت میں کہتے ایک بندر آ گیا اور اس بندر نے آ کے وہ ان کا جو ہیٹ تھا سر پہ پہننے والا وہ اٹھا کے لے گیا، یہ پڑے دیکھتے رہے۔ پھر
ان کا کپڑا اٹھا کے لے گیا، اس کو بھی دیکھتے رہے، یہاں تک کے انتظار کرتے رہے جو 7 بج گئے تو شور ہو جائے، ارے بھائی کوئی آدمی نہیں یہاں پر، کہاں مر گئے سب لوگ، یہ بندر ہمارا ہے اٹھا کے لے گیا اور کپڑے اٹھا کے لے گیا۔ انہوں نے کہا حضرت کیسے آپ کو پتا چلا کہ بندر اٹھا کے لے گیا؟ اگر میں دیکھ رہا تھا کہ بندر اٹھا کے لے جا رہا ہے، تو کہا حضرت پھر آپ نے کیوں نہ روک دیا؟ کہا کہ بیوقوف ہم اس وقت ضابطے میں سو رہے تھے، ہمارا وہ ضابطے میں سونے کا وقت تھا، اس لیے اٹھا کے لے گئے۔ اب یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، اور جب غصے کا وقت تھا اس کو اپنے دفاع کے لیے کرنے کا وہ تو کیا نہیں، اور جب وقت ختم ہو گیا اور آدمیوں پر نامناسب غصہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ غصے جہاں آنا چاہیے وہاں نہیں آیا تو یہ اعتدال سے کم ہو گیا، اور جہاں نہیں آنا چاہیے تھا وہاں آ گیا، یا جتنا آنا چاہیے تھا اتنا نہیں آیا، تو یہ اعتدال سے زیادتی ہو گئی، افراط ہو گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے تحت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور بزرگوں کی صحبت کے نتیجے میں یہ غصے کا جو وقت ہے یہ جب اعتدال پر آ جاتا ہے تو پھر یہ خلوق حسن بن جاتا ہے۔ کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے سامنے کسی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی گستاخی کر دی تو حضرت علی اس کو گرا کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے۔ جب سینے پر چڑھ بیٹھے تو اس یہودی نے کسیانی بلی کھمبا نوچے، اس نے حضرت معاذ اللہ حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا۔ جو ہی تھوکا حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو چھوڑ کے کھڑے ہو۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اب تو اور زیادہ آپ کو اس کو سزا دینی چاہیے تھی کہ اس نے ایسی حرکت کی کہ آپ نے منہ پر تھوکا۔ تو فرمایا تو پہلے جو مجھے غصہ آیا تھا جس کے تحت میں نے اس کو گرایا تھا وہ غصہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تھا، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی وجہ سے تھا، لیکن جب مجھے میرے منہ پر تھوکا تو اب اگر میں غصہ کرتا تو اپنی ذات کے لیے کرتا، اور یہ اپنی ذات کے لیے میں غصہ کرنا انتخاب لینا نہیں چاہتا۔ یہ غصہ اب اس میں اس کے ہاں ایک کانٹا لگ گیا کہ کس جگہ وہ غصہ درست اور کس جگہ نادرست ہے، اس میں اعتدال پیدا ہو گیا، اس میں توازن آ گیا، تو یہ غصہ خلوق حسن میں تبدیل ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ وزندار چیز جو بندے کے نام اعمال میں رکھی جائے گی، بندے کی ترازو میں رکھی جائے گی، وہ خلوق حسن ہے۔ خلوق حسن کیا؟ غصہ اپنے موقع پر ہو، اعتدال کے ساتھ، شہوت اپنے موقع پر ہو، اعتدال کے ساتھ ہو، جو اپنی عزت نفس اپنے موقع پر ہو، اعتدال کے ساتھ ہو۔ اگر آگے بڑھ جائے گی تو تکبر بن جائے گی، اگر نیچے آ جائے گی تو وہ تذلیل نفس بن جائے گی، ناشکری بن جائے گی، کفران نعمت بن جائے گی۔ تو خلوق حسن جس کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ وزندار چیز قرار دیا میزان عمل کے اندر، اس کا حاصل ہے کہ انسان کے جو باطنی جذبات ہیں وہ باطنی جذبات اعتدال پر آ جائیں، اور اعتدال پر آنے کا راستہ کیا ہے کہ جو کسوٹی ہے قرآن اور سنت، اس قرآن اور سنت کی کسوٹی پر پورے اترے، اور یہ چیز حاصل ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت اور ان کے آگے اپنے آپ کو پامال کرنے۔ جب تک آدمی کے دل میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ میں تو عالم ہوں، مجھے علم حاصل ہو گیا، اور عالم ہونے کے کرنے کے نتیجے میں اس کے دل میں کبر پیدا ہوتا ہے، عجب پیدا ہوتا ہے، پندار پیدا ہوتا ہے، گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، تو پھر وہ کسی سے اخلاق حسنہ کو سیکھنے کے لیے رجوع نہیں کرتا۔ لیکن جس کے دل میں جو فکر ہوتی ہے کہ مجھے وہ خلوق حسن حاصل ہو تو وہ کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے، اس سے کہتا ہے تم تو یہ دیکھو کہ میرے یہ اخلاق حسن ہیں کہ نہیں، اگر ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو پھر ان کو
اعتدال پر لانے کی تدبیریں اس کے ذریعے کی جاتی ہیں. تو مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے اندر وزن اعمال کی طرف توجہ دلا کر ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ اب تم نے ظاہری علم تو حاصل کر لیا اور ظاہری علم کے اندر جو کچھ تعلیمات قرآن و سنت کی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہارے سامنے پہنچ گئی، لیکن اب فکر اس کی کرنی ہے کہ اپنے اعمال و اقوال کو خود تولو کہ یہ خلق حسن کے معیار پر پورے اترتے ہیں یہ نہیں. تو اس لیے بھائی یہ بہت بڑا عظیم پیغام ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہاں پر دے رہے ہیں کہ اب اپنے اخلاق کو اس معیار پر لانے کی کوشش کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ خلق حسن کا معیار تجویز کیا، تاکہ وہ تمہارے نام اعمال میں وزن پیدا کرے اور تمہارے میزان عمل بوجھل ہو اس خلق حسن کے ذریعے. تو میں اپنے ساتھیوں سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ آپ لوگ جب واپس جاؤ گے اپنے گھروں میں یا اپنے علاقوں میں تو وہاں کوئی آپ سے جہمیہ کا مذہب اور کرامیہ کا مذہب اور معتزلہ کا مذہب اور اس کی تربیت یہ نہیں پوچھے گا. ایمان زیادتی میں زیادتی ہوتی ہے یا کمی اجزا کی کمی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ایمان بصری کا یہ مرکب ہے، یہ شاید کوئی آپ سے وہاں کئی سوال نہ ہو اور نہ اس کے بارے میں آپ کو جانچا جائے. لیکن سوال جو ہوگا اور جس پر آپ کو جانچا جائے گا وہ یہ کہ آیا یہ شخص جیسا پہلے غصے میں بھرا ہوا گیا تھا کہ جب غصہ آتا تھا تو زمین کو دیکھتا تھا نہ آسمان کو دیکھتا تھا اور نہ اچھے کو دیکھتا تھا نہ برے کو دیکھتا تھا، جو منہ میں آتا تھا بک جاتا تھا اور جو ہاتھ میں آتا تھا گھر بیٹھتا تھا. آیا اس کی وہی کیفیت اب کی ہے یا اس کے اندر فرق پیدا ہوا ہے؟ وہ فرق جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہم اغننی بالعلم وزیننی بالحلم، کہ اللہ مجھے علم سے غنا عطا فرما اور علم کے ذریعے میرے اندر زینت پیدا فرما. وہ علم جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق سے خلق حسن وہ اس میں پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ دیکھنے کی بات ہے. اور اس کو اس طرح آپ کو جانچا جائے. والدین کے ساتھ اس طرح پہلا سلوک تھا، کیا اب بھی ویسا ہی ہے؟ جس طرح پہلے والدین کی نافرمانی کر بیٹھتے تھے، والدین کی خدمت نہیں کرتے تھے، والدین کی خدمت کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے، کیا اب بھی والدین کی خدمت میں آپ کا وہی دستور چلا آتا ہے؟ تو اس سے مانا یہ کہ محض ظاہری طور پر وہ علم تو حاصل ہو گیا جو ابلیس کو بھی حاصل ہے، لیکن وہ علم جس کو خلق حسن کہا جائے جو میزان عمل میں شکل پیدا کرے وہ حاصل نہیں ہوا. اس طرح آپ کو جانچا جائے گا دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی. لہذا اب اپنے اخلاق کو اس اعتدال اور تناسب اور توازن پر لانے کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے وہ خلق حسن کے زمرے میں شامل ہوں اور خلق حسن کے زمرے میں شامل ہو کر میزان عمل میں وزن پیدا کریں. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو نعوذ باللہ جیسے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جا حمارا صغیرا ورجا حمارا کبیرا، بنا حمار کا حماری، پہلے عمر چھوٹی تھی اب عمر بڑی ہو گئی. تو یہ ساری باتیں ہیں جو اگر غور کیا جائے تو اس سے نکل رہی ہیں کہ وزن اعمال ہوگا. اس بات کو یاد دلانا چاہتے ہیں امام بخاری وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ بنی آدم سے اعمال بھی تولے جائیں گے اور ان کا قول بھی تولا جائے گا. اب بظاہر تو یہ ہے ان لوگوں کی ایک تردید مقصود ہے جو کہتے تھے کہ بھئی انسانوں کو تولا جائے گا یا صحائف کو تولا جائے گا. وہ کہتے ہیں نہیں اعمال ہی تولے جائیں گے، براہ راست اعمال تولے جائیں گے. اور وَقَوْلَهُمْ، اور یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارا قول بھی تولا جائے گا. یعنی جب تم زبان سے کوئی کلمہ نکالو گے، اور یہ خاص طور سے ہم جیسے طالب علموں کے لیے کہ جو
جن کو قول سے بہت واسطہ پیش آتا ہے. قول سے واسطہ یہ پیش آتا ہے کہ مسئلے ہم اس سے بتاتے ہیں لوگوں کو، واضح اس سے کہتے ہیں، درد اس سے دیتے ہیں، احقاق حق اس سے کرتے ہیں، ابطال باطل اس سے کرتے ہیں. تو یہ سارا کچھ قول کے ذریعے ہو رہا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہوئے یہ پیغام ہمیں دے رہے ہیں کہ جو منہ سے بانس نکالو وہ 16 آنے درست ہونی چاہیے، وہ اعتدال کی ترازو میں سلی ہوئی ہونی چاہیے، وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ نہ اس میں افراط ہو نہ تفریط ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے منہ سے ایسا مبالغہ نکل جائے کہ جو مبالغہ خلاف واقعی کی حد تک پہنچ جائے، ایسا مبالغہ ہو جائے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو جائے، ایسا مبالغہ ہو جائے کہ جس سے دوسرے کا دل ٹوٹ جائے. تم جب باہر نکلو گے تو تمہیں مسئلے بھی بتانے ہوں گے، مسئلہ بھی بتاؤ تو جیسی کھلی عبارت میں بتاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں اپنی طرف سے ایسے الفاظ شامل کر دیے کہ جس سے مسئلہ کچھ سے کچھ ہو گیا، یہ قول بھی توڑا جائے گا. جب باطل کا ابطال کرو، باطل کا ابطال کرو تو اس وقت بھی تمہارے اپنے قول کو جانچ کر دیکھو کہ یہ 16 آنے درست ہے یا نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ باطل کے ابطال میں تم حد سے تجاوز کر جاؤ، اور حد سے تجاوز کرو گے تو وہ در حقیقت ابطال باطل نہیں ہوگا، بلکہ وہ در حقیقت فتنے پیدا کرے گا، گمراہیاں پیدا کرے گا. میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے کہو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا اور ایک ایسے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ جب خود حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے میں نے ایک کتاب لکھی تھی، اور یہ کتاب جو ہے وہ ایوب خان مرحوم کے زمانے میں جو آئین قوانین نافذ ہوئے تھے ان کی ترتیب میں حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا تھا کہ ایک شخص نے بظاہر مولوی صاحب کہلاتے تھے، انہوں نے اس کی تائید میں کتاب لکھی تھی، آئین قوانین کی تائید میں. تو مجھ سے فرمایا کہ تم اس کا جواب لکھو. میں نے جواب لکھا تقریباً 200-250 صفحے کا، اور نئے نئے فارغ التحصیل ہوئے تھے، نئے نئے دورے سے فارغ ہوئے تھے، کچھ آگے بھی عبارتیں لکھنے کا بھی بڑا شوق تھا. تو اس کے اندر بڑے طنز و تعریف کے تیر چلائے ہوئے تھے، کام تشمیح کے اور طنز و تعریف کے، اور خدا جانے اپنی عبارت آرائی کا مظاہرہ کیا تھا، مضمون نگاری کا مظاہرہ کیا تھا. تو والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو جب میں نے سنایا تو پوری کتاب سننے کے بعد پھر فرمایا کہ بھائی اگر یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کتاب کس کے لیے لکھی؟ اگر تم نے یہ کتاب اپنے ہم خیال لوگوں کے لیے لکھی ہے کہ جو تمہارے ہم خیال ہیں وہ تمہاری اس کتاب کو پڑھ کر بڑی تعریف کریں کہ واہ واہ کیسا گندا چکن جواب دیا ہے، اور اس لیے لکھی ہے کہ تاکہ لوگ تمہیں تعریف کرتے ہوئے کہیں کہ تم نے بڑا مجاہدانہ جواب دیا ہے، تم نے بڑا عالمانہ جواب دیا ہے، اور تم نے ان کی بولتی بند کر دی ہے، تو تمہاری یہ کتاب بڑی کامیاب ہے. بہت شاندار فکرے تم نے چست کیے ہیں، اور بڑی ادبی انداز میں، بڑے فصیح و بلیغ انداز میں تم نے یہ جواب لکھا ہے. لہذا یہ تمہارا مقصد پوری طرح حاصل ہو جائے گا. جب تمہارے ہم خیال لوگ اس کو پڑھیں گے تو بہت تعریف کریں گے. لیکن اگر تم نے اس لیے لکھی ہے کہ جو شخص گمراہی میں مبتلا ہے وہ اس کو پڑھ کر کسی حق کی طرف آ جائے، اس کے دل میں حق طلبی پیدا ہو، تو تمہاری اس کتاب کی ایک دمڑی قیمت نہیں. اس لیے کہ تم نے پہلے ہی قدم پر ان کے اوپر طنز کر کے، ان کے اوپر ان کے لیے غلط الفاظ استعمال کر کے تم نے ان کو پہلے ہی دشمن بنا لیا، اور دشمن بنا کر ان کے دل میں ایک دفاع کا جذبہ پیدا کر دیا، اور یہ سوچا کہ وہ پڑھ کے جو سوچیں گے کہ یہ تو ہماری مخالفت میں لکھی ہوئی ہے، لہٰذا ان کے دل میں مدافعانہ جذبات پیدا ہوں گے. تو
اس لحاظ سے تمہاری اس کتاب کی ایک جمڑی قیمت ہے. تو میں نے اور پھر مجھے اپنا ایک واقعہ سنایا. حضرت والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنا واقعہ سنایا کہ جب میں نے قادیانیوں کے جواب میں ختم نبوت تعلیف کی، کتاب ختم نبوت، تو اس میں بھی قادیانیوں کے خلاف سخت زبان استعمال کی تھی، اس طرح جیسے تم نے اس میں کی ہے. جب وہ پہلا ایڈیشن چھپا یا کسی رسالے میں کیا پیچھے آئے ہوئے تو قادیانی کا میرے پاس خط آیا اور اس نے یہ لکھا کہ آپ نے جو کتاب لکھی ہے اس کے دلائل تو بڑے مضبوط ہیں، لیکن ساتھ ہی اس دلائل کا تقاضا یہ تھا کہ میں آپ کے دلائل قبول کر کے قادیانی سے توبہ کر لوں، لیکن ساتھ ہی میں نے ایک چیز ایسی ہے جو مجھے روک رہی ہے قادیانی سے توبہ کر، اور مجھے کہ آپ نے جو انداز کلام اختیار کیا ہے وہ اتنا سخت ہے اور اس میں اتنی دل آزاری ہے کہ میرے ذہن میں یہ آیا کہ اس قسم کا سخت اور دل آزار کلام جو ہے یہ اہل حق کا سیوا نہیں ہوا. اس واسطے مجھے تردد ہو گیا کہ میں قادیانی سے توبہ کروں اور اسلام لاؤں کہ نہیں. تو حضرت ایسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے کہ اس کو پڑھ کر مجھے سخت صدمہ ہوا اور پھر میں نے پوری کتاب پر نظر ثانی کی، نظر ثانی کر کے ایسے الفاظ اس میں سے نکال دی اور نکال کر پھر وہ کتاب الحمدللہ شائع ہوئی تو اس میں وہ الفاظ میں نے حذف کر دیا. یہ واقعہ مجھے اس موقع پر حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ نے سنایا اور فرمایا کہ یاد رکھو یہ آج کل جو فیشن چل گیا ہے کہ جب کسی کی تجویز کرنی ہو تو اس تجویز کے اندر سخت کلامی کی جائے، اس میں طنز کیے جائیں، اس میں طنز و تعریف کے دستک لگائے جائیں. یہ پیغمبرانہ طریقہ نہیں ہے. پیغمبروں کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ کتنے ہی بد سے بدتر گمراہ قوم ہو اس کو پیغام یہ دیا جاتا ہے کہ قولا لہو قولا لینا، قولا لہو قولا لینا. یہ کون فرما رہا ہے؟ وہ ذات جس کے علم ازلی میں یہ بات موجود ہے کہ جس کے پاس موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، وہ غرق ہوگا اپنی اسی گمراہی کرتا ہے. لیکن پھر بھی یہ فرمایا کہ قولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، لعلہ یتذکر او یخشی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کے علم ازلی میں یہ بات موجود ہے کہ وہ نہ نصیحت قبول کرے گا نہ اس کے دل میں خشیت پیدا ہوگی، لیکن پیغام یہ دیا کہ داعی کا کام یہ ہے کہ وہ یہ امید اپنے دل میں رکھے کہ شاید اس کے دل میں نصیحت آ جائے، شاید اس کے دل میں خشیت پیدا ہو جائے. لہٰذا تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر مصلح نہیں ہو سکتے، تمہارے مخالف فرعون سے بڑھ کر گمراہ نہیں ہو سکتے. لیکن جب وہاں قول قول لینا فرمایا گیا تو یہاں بھی بطریقہ اولا اس کا اطلاق ہوگا. اور پھر ایک جملہ فرمایا کہ جب کوئی بات منہ سے نکالو یا قلم سے نکالو تو پہلے یہ سوچ لو کہ اس کو کسی عدالت میں ثابت کرنا، کسی عدالت میں ثابت کرنا. اگر تمہارے پاس اس کا ایک درجہ ثبوت موجود ہے کہ تم کسی عدالت میں اس کو ثابت کر سکو تب تو زبان سے نکالو، قلم سے نکالو، ورنہ نہ نکالو. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تمہیں کسی عدالت کے اندر ثابت کرنا پڑ جائے، اور اگر دنیا میں ثابت کرنا نہ پڑا تو کم از کم آخرت میں تو ثابت کرنا ہی پڑے گا. لہذا جو بات زبان سے نکالو، قلم سے نکالو، سمجھو کہ اس کو تولا جائے گا، لہذا اس تولنے سے پہلے خود تول لو، پہلے تولو پھر بولو کہ اس کو تول کر دیکھو کہ آیا واقعہ یہ بات صحیح ہے اور تھوڑا آنے درست ہے. تو ان اعمال بنی آدم وقولهم جوزا
یہ ایک عظیم پیغام ہے جو امام بخاری نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عادت کے مطابق قرآن کریم کے بعد الفاظ کی تشریح فرما دی ہے. قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ کے قسطاس وزنوا بالقسطاس المستقیم جو قرآن کریم میں آیا ہے تو اصل میں رومی زبان کا لفظ ہے اور یہ عدل کو کہتے ہیں. والقال القسط مصدر المقسط کہ قسط جو ہے مقسط کا مصدر ہے. مشہور معروف بات ہے کہ باب فعل میں اقسط القسط اقساطن کے معنی انصاف کرنے کے آتے ہیں. اور مجرد قسط جب آتا ہے تو ظلم کے معنی میں آتا ہے. واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا واما القاسط فهو الجاهل. پھر آگے حدیث روایت فرمائی ہے جو آخری حدیث ہے. كان ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. دو کلمے ایسے ہیں جو محبوب ہیں رحمان کو. اللہ جل جلالہ کو اللہ جل جلالہ کے اسماء الحسنی میں سے یہاں رحمان کا نبی کریم کے بارے میں انتخاب فرمایا. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب رحمان کو محبوب ہے تو رحمان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس پر اپنے رحمتیں نازل فرمائے. ابھی بتانے رحمان خفی بتانے علی اللسان بولنے میں کوئی دشواری نہیں ہے. زبان پر بھی ہلکے ہیں لیکن ثقیل بتانے کے میزان میں ان کا وزن بہت بھاری ہے. یعنی جب میزان عمل میں یہ کلمہ رکھا جائے گا تو انسان کی میزان عمل اس کے بوجھ سے جھکے گی. اور وہ دو کلمے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دونوں کلمات پیچھے بھی حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ یہ سبحان اللہ وبحمدہ کا کلمہ دن میں پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. چاہے وہ ریت کے ذروں کے برابر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مغفرت فرما دیتے ہیں. یہ بڑے عظیم کلمات ہیں. اور پہلے جو یہی حدیث بیان ہوئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ایمان میں بھی شاید نکالی ہے, کتاب الدعوات میں بھی. وہاں جو ہے الفاظ اس طرح ہیں کہ سبحان اللہ العظیم پہلے ہے, سبحان اللہ بحمدہ بعد میں, سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ. لیکن یہاں وہ روایت لائے ہیں کہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم جس میں سبحان اللہ العظیم مؤخر ہے. اور بعض شرائح بخاری نے فرمایا کہ یہ اس لیے میں نے کیا کہ تاکہ کتاب کا جو اختتام ہو وہ اللہ جل جلالہ کے اس میں گرامی پر ہو کہ سبحان اللہ العظیم. اور اسی سے استنباط کیا گیا ہے کہ جو حدیث میں ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, اس میں خاص اس کلمہ شرط نہیں ہے. یعنی لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہی شرط نہیں ہے بلکہ اللہ جل جلالہ کا جو نام بھی آخر وقت میں نصیب ہو جائے کسی بندے کو تو اس پر بھی وہی بشارت صادق آتی ہے جو لا الہ الا اللہ کہنے پر صادق آتی ہے. اور اس کی دلیل یہ بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری کلمات منقول ہیں وہ کیا ہیں اللہ رفیق الاعلی. تو اس میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ نہیں ہے بلکہ اللہ جل جلالہ کا ذکر ہے. تو اللہ جل جلالہ کے ذکر کا کوئی بھی کلمہ ہو اس پر اختتام ہو تو انشاءاللہ وہی بشارت اور وہی فضائل اس کے حاصل ہوں گے جو لا الہ الا اللہ کہنے سے ہوتے ہیں. کہ جہاں پر امام بخاری نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم پر ختم فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے اس حدیث کی اور پیچھے جو کچھ حدیثیں پڑھی ہیں ان سب کی صحیح فہم ہم کو عطا فرمائے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے اور اسی پر ہماری زندگی اور موت کا زندگی کا خاتمہ فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد www.deenislam.com
یہی دین رہنمائی کے لیے ویب سائٹ ہے، اس کے اعراض www.deenislam.com۔ اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے اور اس کے ساتھ اصل حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے اور اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے۔ توحید عدالت کے حملوں کا معتبر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام میں شامل ہے۔ اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا اس کوشش کا حصہ ہے۔ میں صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب پر تجربہ مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب پر تجربہ اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب پر تجربہ کی ہفتہ اسلامی مدارس براہ راست بیان کی اور دیگر علماء معاصرین کی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر پڑھی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح آج کے مسائل اور یعنی آن لائن تعلق اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج سے گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔